کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 مہینوں میں رمضان کی تیاری بھرپور کیا کرتے، اس مہینے میں خاص طور پر، تاکہ رمضان اچھے طریقے کے ساتھ گزرے۔ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، 2 آیات قرآن مجید کی اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا فرمان۔ جو آج میں نے بات اصل میں کرنی ہے وہ انہی 2 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ المائدہ، آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، سورہ المائدہ شروع ہو رہی ہے، اور اس کی آیت نمبر 3، جس میں اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو یہ بات بتا دی کہ تم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام نہیں ٹھہرا سکتے۔ 8ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ مکہ والوں کے کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جس طرح جی چاہا کرنا شروع کر دی، کہ اس جانور کا گوشت مرد کھائیں گے، عورت نہیں کھائے گی۔ اس جانور کا، مثال جو جانور جو دودھ دیتے ہیں اور حلال جانور ہیں جن کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، اس کا دودھ کچھ لوگ استعمال نہیں کر سکتے، اس جانور پر سواری نہیں کر سکتے۔ اپنی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا اور حرام کردہ کو حلال کر دی، حالانکہ یہ اختیار کسی پیغمبر کو بھی نہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں، وہ تو اللہ کی بات کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والے نہیں ہیں۔ اس آیت کا شروع یہاں سے کیا کہ تم جس طرح دین کو چلا رہے ہو نا، یہ دین نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں غور کروں، آپ اپنی زندگی میں غور کریں، یہ جو پچھلا مہینہ ہم نے گزارا ہے رجب کا، اس رجب کے مہینے میں صحیح تاریخ تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرش سے 7 آسمانوں کی، جنت کی، جہنم کی سیر کر کے آئے۔ لوگوں نے مشہور کر دیا جی 27 رجب، پھر اس دن کا روزہ ہم نے مختص کر لیے۔ بعض لوگوں نے اس دن کے نام پر، اس مہینے کے نام پر کنڈوں کی رسم نکال لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ان آیات کو ذکر کرتا ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 3، فرمایا کہ دین جو ہے نا، دین یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر مکمل کر دیا۔ اب اس میں کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اضافے کی گنجائش۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے، دنیا سے جانے سے تقریباً 81 یا 80 دن پہلے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک ایک چیز کو، کہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، سرخ کو سیاہ پر کوئی فوقیت نہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور عزت والا وہ ہے جو رب سے ڈرنے والا۔ سود کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا، میں عباس ابن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ پاک پیغمبر نے ایک ایک چیز ذکر کی، اور حدیث میں ہے اس خطبہ حجۃ الوداع میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان سے ابھی نکلے ہی ہیں تو قرآن مجید کی آیتیں اتر آئیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ کی مدد بھی آ گئی اور مکہ بھی فتح ہو گیا۔ لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ اللہ کے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرا محبوب پیغمبر فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی حمد و ثنا اور تسبیحات بیان کر، واستغفرہ، اور اپنے رب سے معافی اور بخشش طلب کرتے رہے، وہ ذات ہے ہی ایسی، انہ کان توابا،
جو توبہ قبول کرنے والی، معاف کرنے والی۔ یہ آیت اتری، اور اسی آیت جب اتری ہے تو حضرت ابو بکر صدیق، آپ سنتے رہتے ہیں خطبہ، حضرت ابو بکر صدیق نے سسکیاں بھری، جو صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے بھی آیت سنی ہے، آپ یہ بچوں جیسی آواز نکال کر اور رونا۔ فرمایا کہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اور جب پیغمبر کی ذمہ داری مکمل ہو گئی تو پھر یہ آیت اتر آئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اس کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو دین حضرت آدم کو میں نے دیا انہوں نے بیان کیا، پھر آگے آنے والے پیغمبر حضرت ادریس ہیں، حضرت شیش ہیں علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، وہ دین چلتا رہا چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بنی اسرائیل پہ آ گیا، حضرت ابراہیم، اسحاق و اسماعیل، حضرت عیسیٰ تک پہنچا، لیکن تکمیل نہیں ہوئی، وہ چلتا رہا۔ پیغمبر آتے رہے، یہ دین بیان کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کا بندہ بننے کی بات کہتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن دین چلتا رہا، دین چلتا رہا۔ لیکن ایک ایسے سورج کی تلاش تھی، ایک ایسے چراغ کی تلاش تھی جو اس دین کو بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ دین آپ پر مکمل کر دیا، اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ اسی خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل بلغت الرسالۃ، کیا صحابہ میں نے اپنی دین والی جو بات تھی، فریضہ دین جو تھا، وہ تم تک پہنچا دیا ہے؟ جو اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ او میرا محبوب پیغمبر، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ میرا قرآن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہر پیغمبر کا دنیا کے آنے کے اندر مقصد ہے، وہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو کیا ہم بیکار ہیں؟ ہمارا مقصد سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وضاحت کے ساتھ، جنوں کا بھی اور انسانوں کا